السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس جہان میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہان میں بھیج کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ سب سے بڑی احسانات تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کی امت میں انبیاء علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عطا فرمائے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ کتاب وہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس کتاب کے تابع ہو کے اپنی زندگی گزارے گا، انشاءاللہ تعالی وہ اپنی زندگی میں سکون، چین، اطمینان اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں پائے گا۔ مگر شرط ہے کہ اللہ کی قرآن کو ہم سرسری طور پر سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم اللہ کی قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں ہیں، جو قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، وہ قرآن میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ علم کے اوپر ہے۔ اقرا، اللہ کی طرف سے کیا بات ہے، یہ پڑھو۔ آج قوم کے اندر جو ہے وہ گمراہی زیادہ ہے، ہماری قوم جو ہے وہ گمراہیت میں زیادہ ہے، علم سے ناآشنا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اپنے علاقے کی، اپنی بستیوں کی، تو بہت ایسے بچے ملیں گے جس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم قرآن اس سرسری طور پر پڑھا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا قرآن شریف پڑھ لیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ کہ اللہ کا کیا پیغام ہے۔ وہ بڑا ہونے کے بعد بھی قرآن کے خلاف ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی کلام ہے۔ قرآن کوئی سرسری چیز ہے، اللہ کی میسیج ہے۔ ہم کیسے اس میسیج کو سمجھیں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہم کچھ تو سمجھیں۔ ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم دنیا میں چل نہیں پائیں گے۔ قرآن صرف اور صرف انسان کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس قرآن سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن ہم لوگ جو پڑھتے ہیں سرسری طور پر، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت کو پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خبر اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے رسی کو تم سب مضبوطی سے پکڑ لو، میرے رسی کو تم سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مطلب تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک دین پر جمع ہو جاؤ، ایک رسی کو تھام لو، یعنی دین اسلام کو تھام لو، پکڑ لو۔ اور آگے اللہ فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ آگے فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ نہیں بنانا، آپس میں جماعت نہیں بنانا، آپس میں گٹ نہیں بنانا، تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر تفرقہ واریت نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی جی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ دین کے اندر تفرقہ بازی نہ کریں، اور جو دین کے اندر تفرقہ بازی کرے تو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آج ہم لوگ جو ہیں
الگ الگ گٹوں میں بٹے ہوئے ہیں اور سب اپنی اپنی گٹ کی تعریف کرتے ہیں، سب اپنی اپنی گٹ کی تعریف کرتے ہیں۔ بلکہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم کو اللہ نے کس خطاب سے نوازا ہے۔ کوئی نام ہمارا ہے قرآن میں؟ مسلمان، اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کے اندر کوئی بھی فرقہ کا نام نہیں ہے، اللہ نے فرقہ سے منع فرمایا ہے، بلا تفرقوا۔ آج ہم لوگ فرقہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا وہ ساری انسانیت کو، تاکہ وہ دین کی بات بتائیں، اللہ کی بات بتائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور توحید کی طرف رجوع کرائیں، شرک سے نکالیں، آپس میں جھگڑا فساد ان چیزوں سے لوگوں کو نکالیں۔ نبی کی آمد سے پہلے مکے کے حالات سب کو پتہ ہے کہ مکے میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، ایک عورت سے پتہ نہیں کتنے مرد ان کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے۔ تو یہ ساری واردات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اللہ نے بھیجا تو پھر وہ ساری گندگی کو اللہ نے ختم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کا پتہ دیا، ہم نہیں جانتے تھے اللہ کو۔ تو بڑی احسانات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک اللہ کی عبادت کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اور اللہ کا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ جب کفار مکہ نبی سے سوال کرتے تھے کہ آپ اے نبی آپ کا تو حسب نسب ہے، مگر آپ کا رب کا کوئی حسب نسب ہے؟ تو اللہ کی طرف سے بات آتی تھی، قل هو اللہ احد، کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔ یہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تاکہ توحید کے اوپر کہ اللہ ہی ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر پائے گا، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ اگر ہم کو بگاڑیں گے کوئی ہم کو سدھار نہیں پائے گا، وہ ہم کو سدھاریں گے کوئی ہم کو بگاڑ نہیں پائے گا۔ ساری انسان اگر مل جائے، کسی انسان کی بھلائی اگر کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھلا نہیں کر پائے گا، اور ساری انسان اگر مل کے کسی انسان کے بارے میں برائی کا پلاننگ کرے تو وہ برائی بھی میرے ساتھ نہیں کر پائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، گھر گھر جا کے ان کی تعلیمات کو لوگوں میں بتلایا جائے۔ اگر عالم اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ نہیں صرف ہمیں مدرسے میں بچے ہی پڑھانا ہے، اور یہ بڑے جو ہے بڑے طبقہ ہے یہ بیچارے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو ہر بستی ہر قصبہ میں جائے اور کیمپ بنائیں، کیمپ کے ذریعے سے کہ نہیں یہ محلہ آج کا دن ہے، فلانا صاحب کو وہاں بھیجنا ہے، اور ان کو اللہ کے نبی کی تعلیمات ان کو پیش کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات وہ پیش کرنا ہے، نبی کے اخلاق کو پیش کرنا ہے، نبی کے اخلاق کو پیش کرنا، نبی کس طرح چلتے تھے، اس کا اخلاق، وہ کس طرح معاف کرتے تھے۔ ہاں، وہ بڑھیا جو کچرا ڈالتی تھی، بیمار پڑ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تو بڑھیا ایمان لے کے آئے۔ تو یہ آج ہمارے نوجوان کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے، ایثار ہمدردی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑھیا اپنی سامان سمیٹ کے جا رہی تھی، وہ انتظار میں کوئی میرا یہ جو تھیلا ہے، جو بیگ میرا کوئی وہاں تک پہنچا دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کی، اور بڑھیا راستہ میں یہ بات بولتے گئی کہ محمد نام سے ایک نوجوان طبقہ ہے، وہ لوگوں کا ایمان کو خراب کرتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے یہاں تک کہ ان کی منزل تک پہنچائے، اور وہ بڑھیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان رکھے، وہ بڑھیا کہا بیٹا کچھ معاوضہ لے لو، تو اللہ کے نبی نے معاوضہ نہیں لیا۔ تو پھر وہ بڑھیا سوال کی بیٹا تمہارا نام تو بتاؤ، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا میں ہی محمد ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہا تمہارے آپ کا کیا اخلاق ہے۔ اب پورے راستے میں اللہ کے نبی کے خلاف کرتے گئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تک نہیں فرمائے۔ تو یہ
نبی کی تعلیمات کو ہم عام کریں، ہمارا ذمہ ہے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کبھی یہ نہ سوچے بھائی کوئی کس سے بڑا نہیں ہے، سب محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری موت کس حال میں ہوگی، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ ہماری موت آسان فرمائے، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عقل مند انسان اور سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی مرنے کی تیاری کریں گے اور پوری دنیا کے انسانیت کو یہ دین پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا دین جو ہے بہت آسان ہے، اللہ نے اس دین کو ہی قبول کیا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو چھوڑ کے اور کوئی دین نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو ہم کو معلوم ہے، تو انشاءاللہ جب ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، تو ہمارا ذمہ ہے کہ جو لوگ ان نون ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کو دیکھ لیجئے کہ جب اسلام کو پیش کیے تو اس زمانے میں سارے لوگ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی کوشش، پھر لوگ ایمان لانا شروع کیے۔ تو انشاءاللہ ہماری اخلاق کو دیکھے گا، ہمارے کردار کو دیکھے گا، مسلمانوں کو دیکھے گا، ان کا چال چلن کو دیکھے گا، تو انشاءاللہ پھر غیر بھی ہم سے متاثر ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو بات ہم سے کہے گی اللہ معاف فرمائے، اور آپ سامعین بھی معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی دیکھو